أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 سے 166 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے اس سورت کے 8 رکوع مکمل ہوئے ہیں. رمضان المبارک کی آمد کے بعد چونکہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے تو آج سے انشاءاللہ دوبارہ دروس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورت سے متعلق یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے بہت ترتیب کے ساتھ مختلف پیغمبروں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا. یہ جو آج کا رکوع ہے یہاں سے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. ان پیغمبروں کا تذکرہ اس مقصد سے کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو مضبوط کرنا مقصود تھا، آپ کو تسلی دینا مقصود تھا. اس لیے کہ جب ایک آدمی اخلاص سے، محنت سے، جذبے سے کوئی کام کرتا ہے اور پھر بھی اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو بلکہ حوصلہ شکنی ہو تو انسان کے مزاج پر، طبیعت پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کو حوصلہ اس کائنات میں صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. اللہ پاک کے علاوہ تو کوئی ذات ایسی نہیں جو پیغمبر سے بڑی ہو، نعوذ باللہ. پیغمبر کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک حوصلہ دینا چاہتے ہیں، دل کو جمانا چاہتے ہیں، دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو پچھلے کئی پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، قصے سنائے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، دل تنگ نہ کریں، دل چھوٹا نہ کریں. یہ حالات ان سے پہلے انبیاء پر بھی آئے، ان کی امتوں نے اس سے بدترین جوابات دیے. یہ تو اس راستے میں ہوگا. تو آج کی ان آیات میں بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا. ان آیات کا ترجمہ ہے کذبت قوم لوط المرسلین. لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط، تم یاد کرو جب اس قوم سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ کا خوف نہیں رکھتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں جو کہ امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور اپنی اس محنت اور اس کام پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، اللہ پاک کے یہاں سے ملے گا. پھر قوم کو ان کا مرض بتایا. اتأتون الذکران من العالمین،
کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو یعنی ان سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو من العالمین تمام جہان والوں میں سے؟ پوری دنیا میں جو کام کسی نے نہیں کیا وہ تم کر رہے ہو کہ مردوں کے پاس یعنی ان سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کی تمہاری بیویاں، یعنی حلال راستہ چھوڑ دیتے ہو، حرام پر آتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکلنے والی قوم۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، سگے بھتیجے۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے نکالا تھا، جو آیات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا علاقہ تھا بابل، با کے ساتھ بابل علاقہ تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اور چونکہ خود ان کے والد بت پرست تھے اور ان کے بڑے تھے تو مجبوراً ان کو نکلنا پڑا۔ ان کے ساتھ نکلنے والوں میں ایک تو ان کی بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، اور ایک تھے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ اس وقت تک نبوت نہیں ملی۔ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ بابل کے علاقے سے نکلے، وہاں سے چلے۔ پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ آگے چل کر ایک علاقہ آتا ہے حران، وہاں آ گئے۔ حران پہنچنے کے بعد یہاں سے پھر مصر آ گئے، مصر سے پھر آگے نکل کر شام آ گئے۔ شام آخری مقام ہے، سرزمین انبیاء، جسے آج جمعے کے بیان میں بھی بات ہوئی، تقریباً انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور ہزاروں انبیاء کی قبریں سرزمین شام میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں حشر کا میدان قائم کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک میدان قائم فرمائیں گے تو یہ شام میں قائم ہوگا، اس لیے کہ یہ بابرکت زمین ہے۔ اور ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی مسجد کے بعد سب سے افضل نماز کون سی مسجد کی ہے، یعنی مسجد نبوی کے بعد؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز تو مسجد حرام کی ہے، جس میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ میری مسجد میں جس نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں، اس کو 50,000 کا ثواب ہے، اور جس نے مسجد اقصیٰ میں پڑھی تو اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ تیسرے نمبر کی مسجد ہے، اور جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے خاص طور پہ فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فرمایا ایک آدمی شد الرحال یعنی خاص اہتمام سے تیاری کر کے، سفر کا ارادہ کر کے کسی مسجد کے لیے جانا چاہے تو 3 مسجدوں کا ارادہ کر سکتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں 3 مسجدیں اللہ پاک نے ایسی بنائی کہ جس کے لیے ایک مسلمان کو ارادہ کر کے جانا چاہیے، ورنہ باقی تو ساری مسجدیں برابر ہیں۔ 3 مسجدوں کے لیے باقاعدہ انسان ارادے کے ساتھ نکلے، اور اس میں بھی یہی ترتیب بتائی، ایک مسجد حرام ہے، ایک میری مسجد ہے یعنی مسجد نبوی شریف ہے، اور تیسرا فرمایا کہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اس ملک کو اللہ پاک نے خصوصیت بھی دی، قبولیت بھی دی۔ تو ملک شام آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت دے دی گئی، یعنی چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہے، اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو شام میں نبوت دے دی گئی۔ نبوت ملنے کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو بھیجا سدوم کے علاقے کی طرف۔ سدوم، سین دال واو میم، یہ سدوم کا علاقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں رہ گئے، اور لوط علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ سدوم کے علاقے میں چلے گئے۔
وہاں جانے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں ایک بچی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول ہوا، اور اسی قوم کی ایک عورت سے، ایک بچی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو یہ قوم آپ کی کون سی رشتہ دار بن گئی؟ سسرالی رشتہ دار۔ اتنا تو سمجھتے ہیں نا دوستو؟ بعض دفعہ انسان کا کسی سے اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں سے بیوی آ جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، کہتے یہ ہمارا سسرال ہے۔ پہلے سے آپ کا خاندان ہے؟ کہتے نہیں، پہلے سے خاندان نہیں ہے، اب شادی کے بعد سسرال بن گیا۔ یہ رشتہ سسرالی رشتہ کہلاتا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر رکوع میں ایک لفظ بار بار آیا جہاں میں نے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی، اذ قال لهم اخوہم۔ یاد کرو جب ان کے بھائی نے ان سے کہا، میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھی کہ ایک اخوت دینی ہوتی ہے، اور ایک نسبی ہوتی ہے، ایک قومی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو رشتہ ہے یہ کون سا رشتہ ہے؟ سسرالی رشتہ ہے۔ لوط علیہ السلام کو ان قوم کا بھائی کہا، کس اعتبار سے؟ سسرالی رشتے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرض اور ایک گناہ ایسا ہے جو تقریباً امتوں میں مشترک ہے، اور وہ شرک کا ہے۔ وہ تو اصل جرم یہ ہوتا ہے، اصل نافرمانی پیغمبر کی یہ ہوتی ہے کہ جب قوم شرک کرتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہر قوم کا کوئی نہ کوئی اخلاقی اور روحانی مرض ہوتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا کسی قوم کے اندر شرک کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جیسے فرعون میں تھا، کسی کے اندر تکبر ہوتا ہے جیسے قوم عاد کے اندر تھا، کسی کے اندر حب جاہ ہوتا ہے جیسے قوم سمود کے اندر تھا، کسی کے اندر ناپ تول کی مالی معاملات کی خرابی ہے جیسے قوم شعیب میں تھا، آگے آ رہا ہے۔ اس قوم لوط علیہ السلام کے اندر جو اخلاقی اور روحانی مرض تھا وہ سب سے بڑھ کر تھا، اور وہ بڑا خطرناک تھا، اور اس لیے خطرناک تھا کہ وہ گناہ اس سے پہلے اللہ کی زمین پر نہیں ہوا تھا، اور وہ گناہ تھا ہم جنس پرستی کا۔ یعنی اللہ پاک نے جو ترتیب دی ہے انسان کو، حلال ترتیب بتائی ہے کہ ایک جنس کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک مرد ایک اس عورت سے نکاح کر کے اس کو حلال کر لے جس عورت سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ تصور تو حیوانوں میں بھی نہیں، حیوانیت کے اندر بھی نہیں ہے کہ مذکر سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہو۔ یہ گناہ پہلی دفعہ اس قوم نے ایجاد کیا، اور ان کو سکھایا کس نے؟ شیطان، ابلیس نے۔ شیطان آیا، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس قوم کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اور وہ آ کے ان کے سامنے نعوذ باللہ اس نے اپنی شرمگاہ ظاہر کر دی، اور ان کو اس گناہ کی طرف آمادہ کیا۔ ایک نیا کام تھا نا، ہوا نہیں، ان کو طریقہ سکھایا، ان کو لت لگ گئی، عادت لگ گئی۔ اب یہ مرد کا مرد سے استمتاع کرنا اور لطف اندوز ہونا، نعوذ باللہ، یہ ایک ایسا بدترین فعل ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی ایک مرتبہ اس کا عادی ہو جائے تو وہ پھر حلال راستے پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کا گھر پھر برباد ہوتا ہے، اس لیے کہ خلاف فطرت ترتیب پہ چلا جاتا ہے، الا یہ کہ سچی پکی توبہ کر لے، اللہ پاک سے توبہ کر لے۔ اس قوم کے اندر یہ مرض شروع ہوا، اور یہ کیا کرتے تھے کہ مرد سے استمتاع کرنے لگ گئے، ان سے فائدہ اٹھانے لگ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ترتیب شروع ہو گئی، اور یاد رکھیں جس معاشرے میں خلاف فطرت کام شروع ہو جائے اللہ کے عذاب کے آنے میں دیر نہیں لگتی، پھر عذاب نے تو آنا تھا۔ اس لیے لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کس فعل بد میں لگ گئے؟ آج تک کسی نے دنیا میں جو کام نہیں کیا تم کر رہے ہو، مردوں کے پاس آ کے ان سے لطف اندوز ہوتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی، نکاح کا راستہ رکھا، اس کو چھوڑ رہے ہو۔
یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ اس گناہ کی بنیاد رکھنے والی قوم لوط علیہ السلام تھی۔ اس سے پہلے یہ گناہ اس زمین پر کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور چونکہ بالکل خلاف فطرت فعل تھا اور اس پر اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ بالکل واضح تھی۔ آگے آیات میں آئے گا پھر اللہ پاک کی طرف سے جو عذاب اور جو پکڑ آئی وہ بھی انتہائی سخت اور بدترین تھی۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی یہ تو بحیثیت ایک مسلمان کے آج ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم بہت زیادہ فتنوں کے اور گناہوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اولاد کی تربیت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، نوجوان نسل کو بے حیائی اور گناہ کے راستے دکھا دیے گئے کہ بھئی یہ کام کرتے رہیں، یہ گناہ کرتے رہیں۔ اس لیے یہ تو مرد کی مرد سے بات ہے نا، لیکن آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ تو اتنا پاکیزہ صاف ستھرا دین ہے کہ جس میں جو عورت نکاح کے ذریعے سے حلال ہو گئی تو اس سے بھی استمتاع کرنا، فائدہ اٹھانا، جماع کرنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس کی بھی ترتیب بتائی۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھاؤ موضع حرث میں۔ حرث کہتے ہیں کھیتی کو۔ کھیت کا کیا مطلب؟ استان جس میں بیج ڈالے فصل نکل سکتی۔ جسم کا وہ حصہ اللہ پاک نے حلال فرمایا کہ جس میں کھیتی کا امکان ہے، جس سے نسل کے بڑھنے کا امکان ہے۔ نعوذ باللہ ایک مرد اپنی حلال بیوی سے بھی خلاف فطرت راستے سے نہیں آ سکتا، یہ حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر اتنی سخت وعید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا امرأة فی دبرها فقد کفر ما نزل علی محمد، جو شخص اپنی بیوی کے پاس اس کی پچھلی شرمگاہ سے آیا، یعنی وہاں سے خواہش پوری کی، تو اس نے مجھ پر اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا امرأته فی دبرها، حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی اس شوہر پہ کہ جو اپنی حلال بیوی کے پاس پیچھے کی شرمگاہ سے آئے۔ یہ ساری چیزیں دین کو سمجھنا پڑتا ہے، دین پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے ہم خود بھی دین سے دور ہیں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو دین کے ماحول سے، دین کے حلقوں سے، علم کی مجلسوں سے بالکل کاٹ دیا ہے، پریشان ہے۔ اب یہ جو بچوں میں، نوجوان نسل میں، نوجوانوں میں جو گناہ پھیل رہے ہیں اور جس ترتیب پہ پھیل رہے ہیں، یقین کریں معاملہ بہت خطرناک ہے، اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے پہلے تو خود اپنے آپ کو دین کے ماحول سے جوڑیں، گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مسجد کے ماحول سے جوڑ کر رکھیں۔ اب ہم صبح نکل گئے، بچے جی وہ مدرسے میں داخل ہو گئے، جی وہ اسکول میں داخل ہو گئے، وہ جی دکان پہ بیٹھ گئے۔ اسکول میں، مدرسے میں، دکان میں بچے کو ترتیب پر کرنے کے بعد پھر ماں باپ کا مطمئن ہونا یہ بہت خطرناک ہے۔ تربیت تو محنت چاہتا ہے، بہت بڑی محنت چاہتا ہے۔ آج کل کا جو ماحول ہے اور جو ترتیب ہے اور جو چیزیں ہاتھ میں ہمارے بچوں کے آ گئی ہے، اس میں اپنے آپ کو طفل تسلیہ دینا ہے۔ طفل کہتے ہیں بچے کو، ایک آدمی اپنے آپ کو بچہ بنا کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ جی یہ گیم کھیل رہے ہیں، جی یہ آن لائن سبق پڑھ رہے ہیں اپنا۔ یہ آن لائن سبق نہیں پڑھ رہے کہ دجالی فتنوں میں تعلیمی نظام کو سمیٹ دیا گیا، اس ماحول کو بھی ختم کر کے ہر چیز آن لائن ہو گئی، آن لائن ہو گئی، آن لائن ہو گئی۔ یہ بچے گھر پہ بیٹھ کے آن لائن پڑھیں گے، ماں باپ سو رہے ہیں، بیٹا صبح 8 بجے اٹھ جانا، ٹھیک ہے، اپنے آن لائن کلاس پڑھ لینا۔ آپ 12 بجے اٹھیں، بچہ 8 بجے اٹھے،
آپ کے خیال میں یہ 4 گھنٹے بیٹھ کر بہت تسلی سے اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ احساس پیدا کرنا ہے، احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ گناہ عام ہے، گناہ کو سکھانے والی مجلسیں عام ہے، گناہ کے طریقے سیکھنا عام ہے، اور گناہ کے راستے بتانے والے دوست عام ہیں۔ آپ معلومات تو رکھیں، آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو بلڈنگ کے دوستوں کے ساتھ ہے، محلے کے دوستوں کے ساتھ ہے، اب وہ دوست کس قسم کا ہے؟ یقین کریں ایسے ایسے بچوں کو، طالب علموں کو ہم نے خراب ہوتے ہوئے دیکھا، جو پوزیشن لیتے تھے، صف اول کے نمازی تھے، گلی محلوں کے دوستوں کے ساتھ جڑ گئے، چھٹیوں کے اندر جڑ گئے، اور نتیجہ آج یہ ہے کہ چہرہ صاف ہے اور ہر قسم کے گناہ میں، نشے میں لگے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک ایمانی جذبہ، ایمان کا احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اولاد سے زیادہ اپنے آرام کی فکر ہوتی ہے، ان کی تربیت سے زیادہ آج مجھے فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرا کاروبار کہیں خراب نہیں ہو جائے۔ اس کاروبار کو بناتے 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 جب اولاد کی طرف دیکھتے ہیں، اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ قابو میں نہیں آتی۔ اس لیے مسائل ہیں۔ آج کے نوجوان شادی کے 1 ہفتے بعد لڑائیاں شروع کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 10 دن کے بعد ان کی لڑائیاں ہو رہی ہے، 15 دن کے بعد لڑائیاں ہو رہی ہے، بچیاں ناراض ہو کے گھر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ گناہ دیکھ لیے ہیں، انہوں نے وہ گناہ کے طریقے سیکھ لیے ہیں کہ اب شیطان ان کو اس حلال پر مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے، یہ تو بس ایک زندگی ہے، ساری زندگی یہیں پہ بندے رہ گئے۔ تو مغرب کے اندر جو حیوانیت کا تصور تھا وہ اسلامی دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ حقائق ہیں۔ اس لیے خدا را خود اپنے اندر دین کا احساس پیدا کریں اور اپنے بچوں کو دین کے ماحول سے جوڑیں۔ نہ میں فجر کے لیے آ رہا ہوں تو بچے کو کیسے اٹھاؤں؟ خود آئیں، اس کو بھی ساتھ لائیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا مسجد میں بچے، فجر میں 4-8 بچے نظر آتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ یہ بچے بعض دفعہ بدنظمی بھی کرتے ہیں، کبھی شور مور بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن یہی مستقبل کے ہمارے نمازی ہیں۔ اور جن کی آواز مسجد میں نہیں آ رہی تو پھر سوچ لیں یہ پھر باہر گلی محلوں میں آوازیں آئیں گی ان کی۔ اس لیے بچوں کو بھگائیں نہیں مسجد سے۔ ہم صف اول میں کھڑے ہوئے بچے کو پیچھے نہیں کرتے، آپ نے غور کیا ہوگا۔ بہت سارے ساتھی دیکھتے ہیں مجھے کہ بھئی امام صاحب ان کو پیچھے کریں۔ کیوں پیچھے کریں؟ جب وہ آیا پہلے ہے، میں آیا دیر سے ہوں، میں اس کو کیوں پیچھے کروں؟ یہ تو اس بچے کی حوصلہ شکنی ہے۔ آج اس کو صف اول سے پیچھے کیا، پیچھے والوں نے اور پیچھے کیا، انہوں نے اور پیچھے کیا، وہیں سے وہ سیدھا گیٹ کے باہر جائے گا کہ مجھے تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے۔ ترتیب ہے، اگر وہ بیچ میں، ان کے لیے اس کونے میں جگہ بنائے ترتیب سے، صف اول میں بھی رہے، اس کو احساس بھی رہے۔ بچوں کو مسجد اپنے ساتھ لائیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کو ایمان کے اعمال، فرائض، واجبات، صفائی ستھرائی، طہارت، یہ ماں باپ نے سکھانے ہوتے ہیں۔ صرف اسکول اور مدرسے کے حوالے کر دینے کے بعد یہ سمجھنا کہ جی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، بہت بڑی غلط فہمی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ بے حیائی پیدا کرنے والے گناہ ہیں جو آج امت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس میں اپنی بھی حفاظت کی کوشش کریں، اپنے آپ کو باوضو رکھیں، ذکر کی عادت بنائیں، ذکر کے حلقوں سے جڑیں، مسجد کے ماحول سے جڑیں، بچوں کی بروقت شادیاں کریں اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ ہر مہینے 3 دن نفلی روزے رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطانی خواہشات، وساوس دب جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی
آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہفتے کے دن ہماری، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتے کے دن صبح 11 بجے مستورات کی اور عصر کے بعد مسجد میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہ ترتیب آئندہ ہفتے سے شروع ہوگی، کل ہفتے والے دن نہیں ہوگی، آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔